بدصورت قسم کے نہیں ہوتے ہیں جن کی مونچھ نہیں ہوتی ہے اور داڑھی ہوتی ہے اور بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہنے ہوئے اللہ اکبر مار دیں گے اس کو نکالو. وہ سب کے سب وہ سناٹے میں بیٹھے ہوئے کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو ایسے مسجد کے بند ہو جائیں گے, چندہ نہیں آئے گا. یہ بکاؤ ماں لوگ ہیں, ہم بیچتے ہیں. آپ لڑکی ہماری سب کی ماں ہے ہندو, اس بات کو کیسے نہیں ایکسپٹ کرے گا؟ کو فوج تو عورتوں کی آئی نہیں. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. دوستو آج جو ہم ڈیبیٹ دیکھنے والے ہیں وہ پاکستان کے رہنے والے حسن نثار کی ہے, اور دوستو ڈیبیٹ کافی شاندار ہے, اس لیے انت تک ضرور دیکھنا, کیونکہ جب پاک رپورٹر نے حسن نثار سے یہ پوچھا کہ ہم دنیا میں کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں, تو حسن نثار نے وہ ساری سچائیاں بتائی ہیں جسے سن کر پاک پترکار ہنسنے لگا اور آگے کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا, اور یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا میں پاکستان کی وجہ سے بہت لوگ مرے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت کم, اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں مین ویڈیو, اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا, ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن ترنت پربھاؤ سے مل جائے. اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جے ہند, رام رام. سر سعودی عرب تو اب پھر تھوڑا سا ماڈریٹ ہو رہا ہے, وہ تو پھر آگے بات کر رہا ہے, وہاں کا کنگ جو ہے یا کراؤن پرنس جو ہے, لیکن وہ تو اگر وہ اس پہ امپلیمنٹ کر لیں تو بہت آگے تک جا سکتے ہیں. یہاں پہ تو بات جو ہو رہی تھی ابھی بھی 2 دن پہلے, ایک 4 سال کی بچی کو ریپ کیا گیا تو اس نے کون سے ڈریسنگ کی ہوئی تھی. دوسرا, اسلام میں سب سے بڑی اٹریکشن جو جنت کی دی گئی ہے وہ 72 حوریں ہیں. عورت کو سب سے بڑا سینٹر آف اٹینشن یا اٹریکشن کیوں رکھا گیا ہے کہ آپ کو کچھ اور بتایا ہی نہیں جاتا کہ جنت میں کیا ہوگا, بس وہ 72 کے پتہ نہیں کتنی حوریں ملیں گی. اور اس کے بعد بات یہ کرتے ہیں, ابھی ایک ریسنٹلی ایک مولانا کا سٹیٹمنٹ آیا, وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیکل کی بکس ہوتی ہیں نا, جو بچے میڈیکل کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں جو باڈی پارٹس دکھائے گئے ہیں اس کو کور ہونا چاہیے, اس کا پردہ ہونا چاہیے, وہ اس طرح سے نہیں دکھانا چاہیے. تو ان سے پوچھنا یہ کہ پھر پڑھیں گے کیسے, پتہ کیسے لگے گا کہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں. تو یہ یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ جی ان بکس کو, پکچرز کو بھی کور کر دو. یہ جب سے کچھ 600-700 سال سے ٹرکی کی خلافت آئی ہے, جنہوں نے اس پورے عرصے میں ایک کتاب نہیں لکھی. دیکھیں سوسائٹیز کا ہوتا ہے, ایک عرب سویلائزیشن ہے, بہت اس کو آپ ناپیں آج کل کی نہیں, لیکن میجر کنٹریبیوشن ٹو دی ورلڈ, ٹریڈ میں, انڈسٹری میں, لکھنے میں, پڑھنے میں, سوچ میں وہ ہے, اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح آپ ہندوستان کی سویلائزیشن کو نہیں کرتے, آپ تو پیدا اس میں ہوئے. محمد سلمان نے کہا کہ بھائی یہ تو 280 سال بعد لکھی ہوئی حدیث میں کیسے مان لوں, اور ٹیلی ویژن پہ کہا, باقاعدہ وہ عرب نیوز میں چھپا. آپ ہماری کیا میں کہوں کیریکٹر لیس ہونے کی آپ دیکھیے کہ اگر یہ بالفرض محال اپنے ڈاکٹر پرویز ہڈبوائے کہہ دیتے تو ابھی گھر کے باہر ان کو 5000 آدمی کھڑا ہوا ہوتا, بدصورت قسم کے نہیں ہوتے ہیں جن کی مونچھ نہیں ہوتی اور داڑھی ہوتی ہے اور بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہنے ہوئے اللہ اکبر مار دیں گے اس کو نکالو. وہ سب کے سب وہ سناٹے میں بیٹھے ہوئے کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو ایسے مسجد کے بند ہو جائیں گے, چندہ نہیں آئے گا. یہ بکاؤ ماں لوگ ہیں ہم, یعنی we are not based as a country on any principle. We are based on who is going to buy us. وہ جیسے جہیز نہیں جاتا ہے لڑکی کا کہ لو جی ریکارڈر بھی دے دیا, فرنیچر بھی دے دیا, جناب گیسٹ روم کا بھی نہیں کیا. بیچتے ہیں آپ لڑکیاں, نہیں اس کو دینا پڑتا ہے. آئی کانٹ بلیو کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں, نتھنگ. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پورے ملک میں کتابوں کی دکانیں نہیں ہیں. آپ 200 ملین لوگ مل کے 500 کتابیں خریدیں تو وہ بیسٹ سیلر ہو جاتی ہے. سو وی آر فنڈامنٹلی ٹرائنگ ٹو ڈسگائز آور سیلوز as some people who we never were and never are. ہماری سب کی ماں ہے ہندو, اس بات کو کیسے نہیں ایکسپٹ کرے گا؟ کو فوج تو عورتوں کی آئی نہیں.
جو فوج آئی ہے ہم لوٹنے ہندوستان کو, اس نے ہندو عورتوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ زنا کیا یا ان کو بیوی آیا, سب کی مائیں ہندو. تو جو پورے قوم کی مائیں ہندو ہیں تو ان کو آپ ہندوؤں سے دشمن کیسے پڑھا رہے ہیں آپ ٹیکسٹ بکس کے اندر؟ آپ میرے پاس تو سر یہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ یہ سب کچھ الٹا پڑھا رہے ہیں, نفرت سکھا رہے ہیں بچوں کو اسکول میں. لیکن یہ ابھی بڑے حیران ہو رہی ہے گورنمنٹ کہ آخر ہم FATF کی گرے لسٹ میں کیوں ہیں, جبکہ جس ملک کا پرائم منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن کو شہید کہے, جہاں کے لوگ حافظ سعید کو فریڈم فائٹر بولیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں FATF میں کیوں ہے. وہ آسان ان کا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے. وہ یہ اسی کا ہوگا نا. آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ چاند پہ کوئی نہیں گیا, وہ جی, اور 9/11 یہودیوں نے کیا جناب, اس دن 5,000 یہودی نہیں آئے تھے. آج تک مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم میں پاکستان ہوں 2006 میں, یس کافی عرصہ ہو گیا, میں نے نمبر کر کے لکھنا شروع کیا اسٹیٹسٹک ہر دوست اور آتے جاتے ہوئے سے کہ یہ 9/11 کس نے کیا. 100% of the people said that یہ تو سر یہودیوں کی سازش تھی. اچھا, ان کا آرگیومنٹ تھا کہ ہم تو اتنے اسٹوپڈ ہو گئے, ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ. جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کو یہ شناخت کر دی کہ وہ he was illiterate, to defend an argument they made their leader illiterate. اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ on his deathbed he was asking for a pen and paper. ارے بے وقوفو, اگر وہ ان پڑھ ہوتے تو خدیجہ کے مینیجر نہیں ہوتے, اور دوسری بات پین اور پیپر نہیں مانگتے. تو اپنی جادوگری اور جھوٹ اور جو سب کچھ ڈالا اپنے شریعہ قانون میں, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے کہا چلو پروفٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ he was illiterate. تو سر وہ تو عمران خان صاحب نے, دیکھیں عمران خان جی سر, عرب ورلڈ کا سب سے پرومیننٹ شخص, آپ مسلم ہوں یا نہ ہو, اس پروفٹ محمد, اس سے بڑا کوئی عرب نہیں پیدا ہوا. اس کو آپ نے کہہ دیا یہ تو he could not read or write, اور جو ریڈ رائٹ کرنے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے. اتنی الٹی سوچ کے پڑھانے والے, سب سے جاہل بیٹا جو ہوتا ہے اس کو مولوی بنا دیتے ہیں گاؤں میں. بھئی یہ تو میٹرک پاس نہیں کرنا, جا کے مولوی بن جاتے ہیں, جا کے فوجی بھی بنا دیتے ہیں. سر پرویز مشرف کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ دونوں بڑے بھائی بہت اچھا پڑھتے تھے اور میرے نمبر نہیں آتے تھے تو ماں نے مجھے فوج میں بھرتی کرا دیا. تو یہ جب کوئی تو یس ہی سیڈ دیٹ, ریکارڈ پر ہے. ان کی مدر کے ساتھ ان کا کوئی انٹرویو تھا, انہوں نے کہا میں پڑھتا لکھتا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اس کو فوج میں کرا دو, وہاں تو پڑھائی لکھائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. دلی میں ہی رہنے دیتے, حلوائی ہوتا ہے وہاں کہیں. لیکن سر جس جگہ پہ یعنی جہاں کا پرائم منسٹر یہ کہے, عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی حضرت عیسیٰ تو ہسٹری میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, ان کا تو کہیں کچھ نہیں ہے. اور تو یہ کہاں سے مطلب اس طرح کے, بلکہ ایک صاحب مجھے میرے ساتھ انٹرویو میں آئے تھے کچھ ٹائم پہلے, میں نے ان سے کہا کہ ہر بار پبلک کہتی ہے کوئی اور آ جائے, تنگ آ جاتی ہے گورنمنٹ سے. انہوں نے کہا بالکل, جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تب بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کوئی چوائس ہے آپ کے پاس کہ اس کو ہٹا کے کون ہے؟ انہوں نے کہا کوئی پاگل کا بچہ آ جائے بس یہ ہٹ جائے. انہوں نے کہا بس پھر آ گیا اب بھگتو. تو وہی والی بات ہے کہ ان کو یہ کہنے کا ذرا عزت ہے ہی نہیں. اب کیا کریں, دیکھیں نا, آپ جب ایک کرکٹر کو اپنا پولیٹیکل ہیرو مانیں گے جو چوتھی بیوی پہ چل رہا ہے, تو آپ میں تو پھر then you get what you deserve.